بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا منزل و منزل، اور اب ہم اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ چکے۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچتے ہیں، 4 محرم کو خیمے ہٹا لیے جاتے ہیں۔ اس وقت لشکر حسین کربلا میں موجود ہے، لیکن کوفے میں کیا ہو رہا ہے اور فوج کشی کا اہتمام کیسے کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا جائزہ ہم لیں گے۔ حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارا اعزاز شریک گفتگو قبلہ منتظر عباس نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ چکے، خیمے نصب ہو چکے، حر انہیں گھیر کے کربلا لے آیا۔ یہ تو اگر ہم کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں تو کربلا میں یہ سارے مناظر ہو رہے ہیں، لیکن پس کیمرہ جو ہے کوفے میں جو ایک لشکر کشی کا اہتمام ہو رہا ہے اور پوری تیاری ہو رہی ہے، اگر اس پر نظر ڈال دیں ہمارے ناظرین اس کیمرے کے ذریعے دیکھ لیں گے۔ کوفے کی صورتحال یہ ہے کہ کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کی تشریف آوری اور اس کے بعد ابن زیاد کے ہاتھوں آپ کی شہادت، یہ کوفے کی حکومت کے لیے یعنی گویا ایک آغاز تھا کہ اب اس کے بعد کی دوسری منزل امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر یزید کے پاس پہنچائی گئی تو یزید کی طرف سے جو جواب آیا ہے، تاریخ طبری نے اس جواب کا ذکر کیا کہ اس میں کہا کہ اس مہم سے تو تم فارغ ہو گئے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق، یعنی یزید یہ کہہ رہا ہے، میری اطلاعات کے مطابق امام حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ جلدی کوفہ پہنچنے والے ہیں، تو کوفے میں وہ پہنچیں، ان کو پہنچنے سے پہلے گرفتار کیا جائے اور ان سے مطالبہ بیعت کیا جائے، اور بیعت نہیں کرتے تو سرقلم کیا جائے۔ وہی بات جو اس نے سب سے پہلے کہی تھی۔ ابن زیاد کے پاس اس دوران میں امام حسین السلام کا ایک قاصد جو اہل کوفہ کے پاس آیا تھا، مصر ابن قیس سہدابی، وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور انہوں نے آ کر اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ امام حسین السلام جلدی ہی کوفے پہنچنے والے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ابن زیاد کی پوری مہم یہ تھی کہ کم از کم کوفے کے اندر کوئی امام حسین السلام کا حامی آزاد حالت میں نہ رہنے پائے جو امام حسین السلام کی مدد کر سکے۔ چنانچہ آج کی اصطلاح میں کریش ڈاؤن ہوا بہت تفصیلی قسم کا، اور جس میں امام کے جتنے ایسے افراد تھے جو امام کے حامیوں میں شمار ہوتے تھے ان سب کی گرفتاریاں شروع ہوئیں، اور ان میں سے بعض شخصیتوں کا قتل کے احکامات بھی صادر ہوئے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک خصوصی صحابی تھے جناب میثم تمار، اور ایک اور صحابی جناب رشید حجری، یہ دونوں شخصیتیں اسی زمانے میں شہید کی گئیں جب حضرت مسلم کی شہادت کے بعد، حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ایک اور شخصیت ہانی ابن عروہ جنہوں نے حضرت مسلم کو پناہ دی تھی، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ اس طرح کئی نامور ہستیاں جو محب امام حسین شمار کوفے کی معتبر شخصیات، ان کی پہلے تو شہادت ہوتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں ہوئیں اور بڑے بڑے نامور لوگ قید خانوں کے اندر ڈال دیے گئے۔ کچھ اس داروگیر کے زمانے میں کچھ شخصیتوں نے اس شہر کو فوری طور پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ جو گرفتار ہونے والی شخصیتیں تھیں اس میں اہم لوگوں میں مختار سقفی جیسے لوگ شامل ہیں۔ جو لوگ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان میں سلیمان ابن سرد خزائی جیسے لوگ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تو شہر کے اندر کی فضا تھی۔ اس کے بعد جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حر کا میسج آ گیا کہ امام حسین السلام سے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ اب یعنی سمت کربلا کی طرف گامزن ہیں، تو اس ادھر تو حکم بھیجا گیا کہ امام حسین السلام کو وہاں پہ فوراً روک لیا جائے جہاں پہ بھی ہیں۔ دوسری طرف اب اہتمام شروع ہوا کہ فوج کشی کی جائے اور امام حسین السلام سے جنگ کے لیے یہاں سے دستے بھیجے جائیں۔ اس کے لیے اعلان ہوا کہ شہر کے اندر کوئی بھی بالغ آدمی ایسا نہ رہے کہ جو امام حسین السلام سے جنگ کرنے کے لیے روانہ نہ ہو جائے۔ پورے شہر میں جگہ جگہ جاسوس بٹھائے گئے، مختلف محلے میں جو چونکہ قبائلی طرز زندگی تھا اس لیے ہر محلہ ایک قبیلے کے نام تھا، اس قبیلے کے سربراہ کو بلا کر یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تمہارا کوئی آدمی امام حسین السلام کی مدد کے لیے جاتا ہے تو اس سے تو ہم نمٹتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہوگی۔
چنانچہ ہر شیخ قبیلہ اپنے اپنے طور پر وہ اس بات پہ نظر رکھ رہا ہے کہ امام کی حمایت میں کوئی نہ جائے اور کوئی رہنے بھی نہ پائے جوان کے جو فوج کے اندر شامل نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک لمحے کو اگر یہاں اس ترتیب کو میں آپ سے کنفرم کر لوں، احکامات مل رہے ہیں شام سے جی یزید کے ذریعے، جی یہ احکامات کوفے کے حاکم ابن زیاد کو مل رہے ہیں۔ صحیح۔ ابن زیاد جو احکامات دے رہا ہے وہ پسر سعد کو دے رہا ہے جو کربلا کا گورنر ہے۔ جی نہیں، پسر سعد کی صورتحال یہ ہے کہ پسر سعد، یہ آپ نے ابن زیاد کا ابن سعد کا ترجمہ پسر کے لفظ سے کر دیا، درست ہے۔ اس کا نام ہے عمر ابن سعد۔ یہ عمر ابن سعد جو ہے یہ بیٹا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی معتبر صحابی، اور اس علاقے کے فاتحین میں ان کا شمار ہے سعد ابن ابی وقاص کا۔ عمر ابن سعد ان کا بیٹا ہے۔ اب ایک بہت بڑے جرنیل، بلکہ یوں کہیے کہ اس شہر کی بنیاد رکھنے والوں میں سعد ابن ابی وقاص سر فہرست ہیں، ان کا فرزند ہے عمر ابن سعد۔ اس عمر ابن سعد کو ایک اسپیشل اسائنمنٹ پر اس سے پہلے بھیجا جا رہا تھا۔ وہ اسائنمنٹ یہ تھی کہ رے کے علاقے میں ایک بغاوت ہوئی تھی، دیلم کا ایک قبیلہ تھا، اس نے بغاوت کر دی تھی۔ کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا، لیکن اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے عمر ابن سعد کو 400 کا لشکر دے کر رے کے علاقے میں بھیجا جا رہا تھا۔ یہ رے جو ہے یہ موجودہ تہران کے گرد و نواح میں واقع تھی جگہ۔ یہ ادھر جا رہا تھا۔ رے چونکہ ایک بہت خوبصورت علاقہ تھا، سرسبز اور شاداب علاقہ، اور اس کی بڑی شادابی کی وجہ سے شہرت تھی۔ یہ یوں سمجھیے کہ عمر ابن سعد کا خواب تھا کہ کاش اس کو اس علاقے آفر کی گئی تھی کہ تمہیں رے کی حکومت ملے۔ چنانچہ اس کو رے کا نامزد گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا کہ تم جاؤ گے، فتح کرو گے، دشمن کی بغاوت کو ختم کرو گے، اور اس کے بعد رے کے گورنر ہو گے۔ اب جو واقعہ کربلا کی یہ صورتحال ہوئی تو عمر ابن سعد کو فوراً ابن زیاد نے طلب کر لیا۔ عمر ابن سعد اپنی 400 کی فوج کو لے کر شہر سے باہر جا کے مزرع عین ایک مقام ہے وہاں پر قیام پذیر تھا، اور یہ انتظار تھا کہ فوج کے باقی عناصر بھی جمع ہو جائیں تو وہ روانہ ہو۔ اسے حکم ملا کہ وہ فوراً ابن زیاد کو رپورٹ کرے۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ تمہیں وہاں جانے سے پہلے امام حسین السلام کے قتل کے لیے کربلا جانا ہوگا۔ اب عمر ابن سعد صحابی زادہ ہے۔ اس کی پیدائش عین اس دن ہوئی تھی جس دن حضرت عمر کی وفات ہوئی تھی، اسی دن اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی عمر کے 15ویں 16ویں سال میں وہ دور دیکھا ہے جب امام حسین السلام بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کوفے میں رہتے ہیں۔ حضرت علی کا کردار، اس کے ساتھ امام حسن امام حسین کا کردار، یہ بھی اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے کانوں تک وہ حدیثیں بھی پہنچی ہوں گی جس میں عظمت امام حسین السلام کا تذکرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی سنا ہوگا، باپ سے بھی یقیناً سنا ہوگا۔